الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 19 تک کل ہم نے سورہ لقمان میں پڑھا تھا اور آج کے سیشن کا آغاز ہم آیت نمبر 20 سے کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ علم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو سب کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں پوری فرما دی ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں، وَلَا هُدًى، اور بغیر کسی ہدایت کے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر کسی واضح کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ بلا رہا ہو۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیک بھی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، والی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام تو اللہ ہی کی جانب ہے۔ ومن کفر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کفر کیا، فلا یحزنک کفرہ، تو آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے۔ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی دعوت مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی محنتوں پر کوئی تردد نہیں ہے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ سینوں میں ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا سا سامان دے رہے ہیں، دنیا کی زندگی کا، دنیا کے عیش و آرام کا کچھ نہ کچھ سامان ہم انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف گھیر لائیں گے۔ ولئن سألتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، کس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ مشرکین مکہ سے سوال ہو رہا ہے، اور یہ مکہ کے جو مشرک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے لیکن اللہ کی ذات سے واقفیت تو رکھتے تھے، لہٰذا یہ جواب یہ دیں گے کہ اللہ ہے۔ قل الحمدللہ، فرمائیے تمام شکر اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، بالکل وہ اینڈ آ رہا ہے سورہ لقمان کا، جیسے کہ ہم نے اینڈ کیا تھا سورۃ الکہف کا۔ اگر واقعی ایسا ہو کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، جتنے درخت موجود ہیں، بے انتہا درخت ہیں، لاتعداد درخت ہیں، ان درختوں کی تعداد پوری گنی ہوئی شمار میں تو کہیں موجود نہیں، جتنے درخت دنیا میں موجود ہیں سب کے سب قلم کی حیثیت اختیار کر لیں، والبحر یمدہ، اور سمندر سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد 7 سمندر اور موجود ہوں، 7 سمندر یہ ہیں اور 7 سمندر اور بھی اس کے ساتھ آ جائیں سیاہی بن کر، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے فرمان، اللہ کی شان اور عظمت کا بیان، اللہ کی رفعت کا بیان، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات لامحدود، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو سمویا ہی نہیں جا سکتا، نہ انسانی الفاظ میں، نہ کلمات میں، نہ انسانی تخیل میں اس کا کوئی خیال بھی آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لامحدود ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، رفتیں اور شانیں، ان کا بیان بھی مکمل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ما خلقکم، تمہارا پیدا کیا جانا نہیں ہے، ولا بعثکم، اور نہ ہی تمہارا دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، یعنی تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر روز قیامت ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جیسے کسی ایک انسان کو پیدا کرنا ہے۔
الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتے ہیں، وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک مقررہ وقت تک حرکت کر رہا ہے، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور بلا شبہ جسے بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ، بے شک اللہ بہت بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ سمندر میں اللہ کی نعمت سے کشتیاں چلتی ہیں، لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بڑا صبر کرنے والا اور بڑا شکر گزار ہو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب انہیں کوئی موج سائبان کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں، یعنی جب یہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں تو موجیں جو ہے نا وہ ایسے چڑھ کر آتی ہیں جیسے گویا ان پر سایہ کرنے آ رہی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات عطا فرماتے ہیں، فمنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ ہی ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر وہ جو بہت بے وفا اور بہت ناشکرا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اپنے اللہ کا تقوی اختیار کرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں تو باپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بہترین چیزیں پرووائڈ کرے، اس کے کھانے پینے کے حوالے سے، اس کے لباس کے حوالے سے، اس کی ضروریات کے حوالے سے، اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، جو بہترین اویلیبل چیزیں ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاص طور پر اولاد میں سے بھی بیٹے کے لیے پرووائڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہ باپ بھی بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور بیٹا ہی اپنے والد کے کسی کام نہیں آ سکے گا، یعنی بیٹا دنیا میں تو بڑا فرما بردار بنتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے باپ کی ہر بات مانے اور باپ جو حکم دے اس کو بجا لائے، لیکن اگر قیامت کے دن کو باپ کہہ دے کہ بیٹا آج مجھے ایک نیکی اپنی دے دو تو بیٹا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیا ہے دھوکہ دنیا کی زندگی کا؟ انسان یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہی اصل ہے، اسی کی اٹریکشن میں انسان اپنی پوری زندگی اپنے دن رات گزارنا شروع کر دے، اسی کی جد و جہد میں پڑ جائے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے بہت بڑا دھوکے باز، یعنی شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وینزل الغیث، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی فرد نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی فرد نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب باخبر ہے۔ یعنی یہ آپ اندازہ کیجئے کہ 5 باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، ان کا علم صرف اللہ ہی کے پاس۔ اس میں پہلی بات کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم، یہ کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے، یہ صرف اللہ ہی کا علم ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وینزل الغیث، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے، یعنی بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، یہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے علم ہے۔ آپ کی فور کاسٹس اور آپ کی ویدر پریڈکشنز جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحم میں موجود ہے۔ یعنی بہرحال یہ کہ وہ ایک ٹیکنالوجی تو ہمارے سامنے آ گئی کہ الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے اور معلوم کیا جا سکتا ہے پیدائش سے قبل ہی کہ اس ماں کے رحم میں کیا موجود ہے، لیکن اس سے صرف جینڈر معلوم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں؟ وہ جو پروسیسز چل رہے ہیں، جو ظاہری پروسیسز ہیں وہ تو معلوم ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو روح آ رہی ہے اس بدن کے اندر، وہ روح کہاں سے آ رہی ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔
اور وہ روح سعید ہوگی یا شقی ہوگی یہ بھی کسی کے علم میں نہیں. تم تو زیادہ سے زیادہ صرف اس کی جینڈر پتا کر سکتے ہو بس. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی فرد یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کے لیے کیا کمائے گا. رزق اللہ کے ہاتھ میں, اس کا فیصلہ اللہ ہی نے کرنا ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت, اور پانچویں بات فرمایا کہ کوئی فرد نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا, اسے موت کہاں آئے گی, کوئی نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں سورہ لقمان الحمدللہ ختم ہوتی ہے. اب ہم سورہ سجدہ کی طرف آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ذہن میں رہنا چاہیے. فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک. وہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے. یعنی سونے سے پہلے یہ دو سورتیں پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا اتارا جانا کوئی شک نہیں ہے کہ تمام جہانوں کے رب کی جانب سے. ام یقولون افتراہ, کیا وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے, کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اسے بنا لیا ہے, آپ نے گھڑ لیا ہے اسے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. بل هو الحق من ربک, بلکہ یہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے. لتنذر قوما, تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں, ما آتاہم من نذیر من قبلک, جن کے پاس کوئی آپ سے پہلے خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا, لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یعنی یہاں آنے والے آخری نبی جو تھے عرب میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. ان کے بعد 2500 سال ایسے گزرے ہیں جن میں وہاں پر عرب کے علاقے میں, مکہ کے علاقے میں کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا, باقی سب تو بنی اسرائیل میں آتے رہے. تو اتنا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے, لہٰذا اب آپ ان کو متنبع کیجیے. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, وما بینہما, اور اسے بھی جو ان دونوں کے درمیان میں ہے, فی 6 ایام, 6 دنوں میں, ثم استوى علی العرش, پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے. افلا تتذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ تدبیر فرماتا ہے معاملے کی آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ فی یوم, پھر وہ معاملہ اوپر جاتا ہے اس کی طرف ایک ایسے دن میں, کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو. یعنی اب یہ قیامت کا جو ایک دن ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی جس کو ہم شمار کر رہے ہیں مہینوں سے اور پھر سالوں سے, تو دنیا کی زندگی کا ایک سال جو 365 دنوں پر مبنی ہوا کرتا ہے, اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیامت کے دن کی ایک دن کی مدت دنیاوی زندگی میں اگر کنورٹ کی جائے تو 1000 سال کے برابر ہوگی. اس قدر طویل دن ہوگا. ذالک عالم الغیب والشہادہ, وہی جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا بھی, العزیز الرحیم, اور وہ زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ, اس نے بہت خوب بنائی ہر چیز بھی جو اس نے پیدا کی. وبدأ خلق الانسان من طین, اور اس نے انسان کی تخلیق کی گارے کے ذریعے سے. ثم جعل نسلہ من صلالۃ من ماء مہین, پھر اللہ نے اس کی نسل بنائی اسے ایک حقیر پانی کے خلاصے سے, یعنی اس گندے پانی سے جس کا تم نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے, جس کو تم ناپاکی گردانتے ہو. ثم سواہ, پھر اسے درست کیا. ونفخ فیہ من روحہ, اور اس میں اپنی روح پھونک دی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے. قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم شکر تم ادا کرتے ہو. وقالوا اذا ظللنا فی الارض, اور کافروں نے کہا جب ہم زمین میں مل جائیں گے, ائنا لفی خلق جدید, کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا ایک نئی تخلیق کے ذریعے سے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمہیں وہ موت کا فرشتہ وفات دے گا, تمہاری روح قبض کرے گا, جسے تم پر مقرر کر دیا گیا, جس کی ڈیوٹی ہے, وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کام کے لیے. ملک الموت, اس کی صرف ایک ڈیوٹی ہے, اور وہ کیا ہے, روح کو قبض کر لینا. ثم الی ربکم ترجعون, اور پھر اپنے رب ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم,
اور کاش آپ دیکھیے جب تمام مجرم لوگ سر جھکائے ہوں گے اس روز قیامت کے دن اپنے رب کے پاس، ربنا ابصرنا وسمعنا، اب وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، اب آپ ہمیں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک اب ہم یقین کرنے والے، یعنی اب تو ہم نے اللہ کو بھی دیکھ لیا ہے، جہنم بھی دیکھ لیا ہے، جنت بھی دیکھ لیا ہے، اور اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے کہ کیا معاملات ہے، لہٰذا اب آپ ہمیں واپس بھیجیے، اب ہم یقین کرنے والے بن جائیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہی ہدایت عطا فرما دیتے، ولیکن حق القول منی، لیکن میری بات جانب سے وہ بات حق ثابت ہوئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی اللہ کی وہ بات حق ہو گئی جو اللہ نے فرمائی تھی، میں لازماً جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، وہ تو اب ہونا ہی۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، بس چکھو اس دن کو جس کی ملاقات کو تم نے بلا دیا تھا، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، ہم نے تمہیں نظر انداز کر دی۔ یہ نسیان وہ نہیں ہے جو انسانوں کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی نسیان تو ایک کمی ہے، اللہ کی ذات سے کوئی کمی تو منسوب نہیں کی جا سکتی، لہٰذا یہاں بھلا دینے سے مراد یہ ہوگی کہ ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا، ہم نے تمہیں اگنور کر دیا، توجہ نہیں دے رہے۔ وذوقوا عذاب الخلد، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے، انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، وہ لوگ، یعنی ابھی ان ایمان والوں کی کیفیات آ رہی ہیں، ان کی صفات آ رہی ہیں، جب قرآن مجید کے ذریعے سے جو قرآن مجید پہ ایمان بھی لانے والے ہیں، اس کے ذریعے سے نصیحت بھی حاصل کرنے والے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کی زندگیاں تبدیل بھی ہونے والی ہیں۔ الذین اذا ذکروا بها، جب انہیں اس قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت، اللہ کی وہ عظمت ان کے دلوں میں جانگزیں ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں اور پھر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ سجدہ کس لیے ہے؟ قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد سجدہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک تو احسان اور تشکر کے جذبات ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں تبدیل فرما دی ہیں، یہ احسان کے جذبات ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے عذاب کی آیات پڑھتے ہیں تو پھر دل یہ کرتا ہے کہ اللہ سے استغفار کریں، دعائیں مانگیں، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے اللہ کی بہترین قربت جو انہیں میسر آتی ہے وہ سجدے کی حالت میں آتی ہے، لہذا سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کیا کرتے۔ آیت سجدہ ہے تو وقفے میں سجدہ فرما لیجئے گا۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، بہت خوبصورت الفاظ، یہ وہ لوگ ہیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والے، رب ضبط رکھنے والے، قرآن مجید سے محبت کرنے والے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ جب ساری خلقت رات کو سو جاتی ہے اور اپنے بستروں پر آرام کر رہی ہوتی ہے، آرام دہ بستروں پر، ایئر کنڈیشن رومز کے اندر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، دونوں چیزیں یعنی ان کے ہاں ہوتی ہیں۔ اب ذرا اس بات کو نوٹ فرما لیجیے گا، ایک تو اس حدیث کو یاد کر لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے لیے روزہ اور قرآن شفاعت کرنے آئے گا، روزہ آئے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ شخص تھا جس کو میں آپ کی رضا کے لیے دن میں کھانے پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے روکے رکھتا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجیے، اور پھر قرآن مجید آئے گا۔ ویسے تو یہ عمومی بات ہے، پورے سال کے لیے ہے، ہر رات کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک کی راتوں کے لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ میں نے اس شخص کو اس کی راتوں میں اس کے پہلو کو اس کے بستر سے جدا رکھا ہے، یہ راتوں کو اٹھتا تھا اور قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ یدعون ربهم، اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ قیام کرنا اور پھر اس کا اختتام ہوتا دعاؤں پر، اللہ کو پکارنا۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، خوف بھی اور طمع بھی۔ اچھا یہاں ذرا سمجھ لیجیے گا، یہ جو خوف ہوگا عام طور پر یعنی اس کو سمجھیے کہ عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بین الخوف والرجا رہا کرتا ہے، خوف اور امید کے
درمیان میں رہا کرتا ہے. خوف اپنے اعمال کے سبب اسے لاحق ہو, ٹھیک, اور امید اسے اللہ کی رحمت سے ہو. اپنے اعمال سے بے خوف نہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. اپنے اعمال پر خوف رکھتا رہے, ڈرتا رہے کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, چاہے کتنا ہی کیوں نہیں دیندار ہو جاتا, بہرحال یہ کہ ڈرتا رہے کہ میں وہ نہیں کر پا رہا جو اللہ کا حق تھا, میں اس حق کو ادا نہیں کر پا رہا. تو اپنے اعمال سے بے خوف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہی گمان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی حسن ظن رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم معاف کر دیے جائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہے. کیا خوبصورت الفاظ, کوئی جانتا ہی نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرما رہے ہیں, حدیث قدسی اور بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے, بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال اللہ تعالی, اللہ فرما رہے ہیں, اعدت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ شے تیار فرمائی ہے, ما لا عین رأت, جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, ولا اذن سمعت, اور کسی کان نے اسے سنا بھی نہیں ہے, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی بشر کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا, خیال بھی نہیں آیا. وقرؤ ان شئتم, تو پڑھ لو اگر تم چاہو. اس آیت کے حوالے سے یعنی حدیث قدسی میں ذکر ہے, اگر تم چاہو تو اسے پڑھا کرو, اس کی تلاوت کریا کرو. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, یعنی تمہیں یہ خیال آئے اور جنت کا, تو تم یہ اپنی تسلی کے لیے الفاظ پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ کوئی معلوم ہے, اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا, کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا شے چھپا کر رکھی. یہ ہے ریئل سرپرائز, اور یہ ہے جو جنت میں جائیں گے تو معلوم ہے. کچھ گلمسز ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں, پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الرحمن میں ان کو تفصیل سے, لیکن یہ کچھ گلمس ہیں, کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ شوق پیدا کرنے کے لیے کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دکھائی ہیں. لیکن جنت کی اصل نعمتوں کا لطف کیا ہے وہ بہرحال یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا. یہ تو جب انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے تو پھر جا کر ان سے لطف اندوز ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائیں. جزاء بما کانوا یعملون, یہ اس عمل کا بدلہ ہے جو کیا کرتے تھے. افمن کان مومنا, تو کیا وہ شخص جو مومن ہو, کمن کان فاسقا, اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو. یہ برابر ہو سکتے ہیں, کسی صورت بھی نہیں. لا یستوون, ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اچھے عمل کرتے رہے, فلہم جنت المأویٰ, ان کے لیے رہنے والے باغات ہیں, نزلا بما کانوا یعملون, یہ ضیافت ہے ان کے اللہ کی طرف سے, نعمتیں ہیں یہ وہ جس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. واما الذین فسقوا, اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی, فماواہم النار, تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادوا, جب بھی وہ ارادہ کریں گے, ان یخرجوا منہا, کہ اس میں سے نکل جائیں, اعیدوا فیہا, اس میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے. وقیل لہم, اور ان سے کہا جائے گا, ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون, اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر, ہم ضرور انہیں چکھاتے رہیں گے ادنا عذاب میں سے, نزدیک والے عذاب میں سے, دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب سے پہلے. یہاں نوٹ فرما لیجئے کہ وہ بڑے عذاب سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے, آخرت کا عذاب ہے, جہنم کا عذاب ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کے ٹریلرز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم دنیا میں انہیں بھیجتے رہیں گے. وہ کبھی سیلابوں کی صورت میں آئیں گے, کبھی طوفانوں کی صورت میں آئیں گے, کبھی وہ یعنی کسی بیماری اور وبا کی صورت میں آئیں گے جیسے آج یہاں موجود ہے. تو یہ سب کے سب اس لیے ہوں گے کہ یہ اس بڑے عذاب سے بچنے کی فکر کر لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے, آندھی آ گئی تو ہوا تیز چلنے لگی, آندھی آئی. وہ تابعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ حضرت آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اس وقت بھی جب آندھی چلتی تھی تو کیا معاملہ ہوتا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلا کرتی تھی, ذرا سی آندھی تو کیا, ذرا سی تیز ہوا بھی چلتی تھی, تو
ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو اور یہ ہم پر کوئی عذاب اللہ کا آ گیا ہو یا یہ کہ قیامت ہی آ گئی ہو، تو ہم فوری طور پر کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بھاگا کرتے تھے، اس لیے کہ جائے امان اور جائے پناہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جا کر پناہ لے لیا کرتے تھے اور اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب کے چھوٹے چھوٹے ٹریلرز ہوا کرتے ہیں جو کسی قوم پر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں باقیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس بڑے عذاب سے بچ جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگ لو۔ اور صحابہ کا طرز عمل یہی ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی ایسی کیفیت ہوتی یہی کرنا، ہم تو الٹ کرنے والے ہیں ہر کام کو، اور فتنوں کا دور ہے، دجالیت کا دور ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بازار کھل گئے ہیں اور ان میں لوگوں کی کثرت ہے، کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر صرف بند ہے نا آج اس پاکستان میں تو مسجدیں بند ہیں اور کچھ نہیں ہے، مسجدوں میں لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، پورے وقت پر مسجدوں کو بند کروانے کی ہدایت ہے، اور نماز میں ذرا سی لمبی تلاوت کر لیں تو مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بہرحال یہ کہ سارا جو زور دیا جا رہا ہے وہ مساجد پر دیا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے ممالک ہیں، فرانس کو آپ دیکھ لیجئے، برطانیہ کو آپ دیکھ لیجئے، جہاں کبھی اذان دینے کی اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو، یہ غیر مسلم ملک ہے، اور وہاں جو ہے وہ 800 سال سے اذان نہیں ہوئی تھی کبھی۔ آج ان کو یہ خیال آیا کہ شاید مسلمانوں کے خدا سے ہی اگر مانگ لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ٹل جائے، تو انہوں نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ بھئی آپ بھی اپنے خدا کو پکاریں، ہم اپنے کو پکار رہے ہیں، آپ اپنے کو پکارتے رہیں، جس کا خدا سچا ہوگا اس کی وجہ سے عذاب ٹل جائے گا۔ یہاں تک معاملہ آ گیا، اور ہم نے پاکستان میں بہرحال بدقسمتی کے ساتھ اس عمل کو فالو نہیں کیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر ان سے رخ پھیر لے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، اور یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی کسی کتاب کے ملنے سے شبہ کا شکار نہ ہو جائیے گا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اسے ہدایت بنا دی أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کر صبر کیا، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھا کرتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اس سے پہلے، کیا اس بات نے ہدایت نہیں دی انہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، وہ جن کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، اس میں سے خود ان کے کھاتے ہیں اور یہ لوگ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ویقولون متی ھذا الفتح، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فرمائیے کہ جب فیصلے کا دن آ جائے گا تو کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن اگر یہ اس عذاب کو سامنے دیکھ کر اور قیامت کو سامنے دیکھ کر کوشش کریں گے کہ ہم ایمان لے آئیں تو اس دن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہاں سورۃ السجدہ جو ہے وہ الحمدللہ یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اب جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کی بہت اہم آیت سورۃ مبارکہ کا، یعنی سورۃ الاحزاب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا۔ یعنی اب جو آگے آیات آ رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسی آیات ہوں گی جن کا بہرحال مکے کے معاشرے میں رہ کر جن کا نفاذ کرنا یہ مشکل معلوم ہوگا، اس پر بڑا رسپانس آئے گا مشرکین مکہ کی جانب سے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پرواہ ہرگز نہ کریں، اس پر عمل کریں جو اللہ نے آپ کو ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور
کمال حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور پیروی کیجیے، اتباع کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کا کارساز ہونا آپ کے لیے بالکل کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بھی نہیں بنایا جن سے تم زہار کر لیتے ہو۔ یہاں ذرا ان الفاظ کو سمجھ لیجیے گا۔ زہار اصل میں یعنی عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ مکہ کے معاشرے میں کوئی شخص ایسی قسم کھا لیتا تھا کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ بالکل میری ماں ہی کی طرح ہے مجھ پر، یعنی جیسی میری ماں مجھ پر حرام ہے ویسے ہی میری بیوی بھی مجھ پر حرام ہے۔ زہار کا مطلب یہ کہنا ہے، زہرن کہتے ہیں پیٹھ کو، تو ایسا کہنا کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے میرے لیے، جیسے میری ماں میرے لیے، ویسے یہ عورت بھی میرے لیے، میری بیوی بھی میرے لیے میری ماں ہی کی طرح ہے۔ اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب ان کے درمیان میں وہ طلاق مغلظہ جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی ٹرمینالوجی کے اندر، وہ واقع ہو گئی ہے، یعنی اب ان کے درمیان میں علیحدگی ہو گئی اور ان کے دوبارہ یعنی کوئی امکان نہیں ہے کسی قسم کا کہ یہ آپس میں مل سکیں، ان کی طلاق واقع ہو گئی۔ یہ زہار کا معاملہ تھا۔ تو فرمایا جیسے کسی شخص کے دل میں دو سینے نہیں ہیں، ویسے ہی تمہاری جو بیویاں ہیں جن کو تم اپنی ماؤں کے برابر کہہ دیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تمہاری ماں جب سینے میں دل ایک ہے تو پھر اس دل میں ماں بھی وہ ایک ہی ہوگی، یعنی سگی ماں کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جس ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اس ماں کی محبت بھی بہرحال اسی درجے میں ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بھی اللہ نے نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ کہنا ہے تمہارے اپنے منہ سے، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ سچ کہتے ہیں اور سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ یعنی اب جو جس سے زہار ہو جائے اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے گا اور پھر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ اس کا تعلق واپس قائم ہو سکتا ہے۔ اب منہ بولے بیٹے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بہرحال یہ کہ آپ کسی کو آپ نے بچے کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اب آپ اس سے باپ بیٹے والی محبت تو رکھ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے نوٹ فرما لیجیے گا کہ منہ بولے بیٹے کو جس شخص نے اڈاپٹ کیا ہے، جس نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے، اس کے اصل باپ کی بجائے اس شخص کا نام اس کے ساتھ باپ کے طور پر نہیں لگایا جا سکتا، منع کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ منہ بولا بیٹا، چاہے اس نے بچپن سے لے کر ساری زندگی پرورش پائی ہے اسی ماں باپ کے پاس، بہرحال یہ اس باپ کی وراثت کا حصہ دار بھی نہیں ہوگا کسی صورت میں۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ عدل کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فإن لم تعلموا آباءہم، پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو تم خطا کر چکے اس کے حوالے سے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن اس پر گناہ ہے جو تمہارے دلوں نے ارادہ کر لیا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یا نوٹ فرمائیے گا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ آ رہا ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کو زید بن حارثہ کی بجائے، ان کے اصل باپ حارثہ تھے، یہ فروخت ہوتے ہوئے آئے تھے، غلام تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے منہ بولے بیٹے کی حیثیت دی دی تھی، اور ان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی محبت اتنی معروف ہوئی تھی مکہ میں کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید ہیں۔ اس پر پھر یہ کہا گیا کہ ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا کرو، اور اس میں پھر آگے مسئلہ بھی ثابت ہوگا، اس لیے کہ زید بن حارثہ نے ان کی بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا حکم آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
آپ ان سے نکاح کیجیے. اب مکہ میں یہ بات بہت عجیب سمجھی جاتی تھی کہ بھئی یہ منہ بولا بیٹا تو چونکہ اسے وہ حقیقی بیٹے کے طور پر ہی کنسیڈر کیا کرتے تھے اور لگتے تھے, اور سسر نے جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی. کیسی عجیب بات ہے, بیٹے نے طلاق دی اور سسر نے اس سے نکاح کر لیا. تو بہرحال یہ کہ بہت زیادہ بری بات سمجھی جاتی تھی. اس کے حوالے سے سب سے پہلی وضاحت اللہ نے یہ دے دی ہے کہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں, ان کا مقام و مرتبہ حقیقی بیٹوں جیسا نہیں ہو سکتا. یہ جو زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ یہ تھا, حارثہ کے بیٹے تھے, ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت اور الفت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سیرت سے, حسن کردار سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہو. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت الفت تھی. بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ ان کے والد جو حارثہ ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ہے کہ زید میرا بیٹا ہے, میرے حوالے کر دیجئے. اس کے بدلے میں یعنی وہ ہم سے کھو گیا تھا اور ہم سے چھین لیا گیا تھا اور پھر اسے بازاروں میں بیچا گیا ہے اور آپ کے پاس پہنچ گیا ہے, تو آپ جتنے پیسوں میں آپ نے اسے خریدا ہے اس سے زائد ہم سے لے لیجئے, جتنی دولت ہمارے پاس موجود ہے سب ہم سے لے لیجئے, ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں اور آپ زید سے خود پوچھ لیجئے, میں بھی نہیں پوچھتا, آپ زید سے پوچھ لیجئے. اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے تو میں بغیر کسی رقم کا مطالبہ کیے ہوئے زید کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں. رقم کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہوئی تھی. لہٰذا میں رقم طلب نہیں کرتا, آپ کا بیٹا ہے, آپ اسے ساتھ لے جائیے. حضرت زید کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حارثہ ان کے جو والد ہیں ان سے بڑے جذباتی انداز میں ملے ہیں. اتنے عرصے بعد بیٹا ملا ہے گما ہوا, بڑی محبت سے ملے اور پھر انہیں کہا کہ بیٹا میں تجھے لینے آیا ہوں, تو کیا تو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے؟ تو آپ اندازہ کیجئے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت و شفقت میسر آ جائے تو وہ اب دنیا میں اپنے سگے باپ کے ساتھ جانے کو بھی تیار نہیں. وہ کہہ رہا ابا جان آپ سے میری محبت اپنی جگہ پر, لیکن جو محبت مجھے میرے نبی نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اب ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. انہی کے بیٹے تھے جو بڑے جلیل القدر صحابی بنے, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ بیٹوں کو, منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے پکارا کرو, اور اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں بھی جانتے تو پھر بھی وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں, اور بہرحال اس سے پہلے اگر تم سے کوئی خطا زرد ہوگی تو اس پر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں. اب وہ آیت مبارکہ آ رہی ہے جو بہت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز. انسان کو سب سے قیمتی اپنی جان ہوا کرتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اس لیے کہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن عبد, کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, ایمان کا دعوے دار ہو ہی نہیں سکتا, حتی اکون احب الیہ من نفسہ, یہاں تک کہ میں خود اس کی اپنی جان سے زیادہ اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں, واہلی احب الیہ من اہلہ, اور میرے گھر والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے گھر والے, میرے اہل بیت اس کے لیے اپنے گھر والوں سے زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو جائے, اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ. اہل بیت کون ہے میں بھی آتا ہوں اس بات پہ انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جائیں, محبوب نہ ہو جائیں, تب تک مومن نہیں ہو سکتا. بذاتی احب الیہ من ذاتہ, اور میری ذات اس کی اپنی ذات سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جائے, مومن نہیں ہو سکتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اپنے نفس کی خواہش یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میں اپنی خواہشات, اپنی پسندیدگیاں, اپنا عقل و شعور ختم کر دیے جائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی جائے گی. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے, عرض کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال سارا آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنے کو تیار. اچھا
اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ آپ کو پکارتے وقت اس کا اعلان کرتا ہوں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کرتا ہوں، تبھی تو اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس پر ایک لمحے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکے ہیں، ایک لمحے کے لیے۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایک لمحہ انہوں نے رک کر سوچا اور پھر پورے انشراح صدر کے ساتھ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں اس کی اپنی ایک ایمانی توجیہ پیش کرتا ہوں، میں کوئی محدث نہیں ہوں، بہرحال یہ کہ ایک ایمانی توجیہ میں پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک لمحہ رکے نہیں، رکوائے گئے، اس لیے کہ ان سے اوپر ایک آدمی تھا جس سے اگر یہ سوال ہوتا تو وہ ایک لمحہ رکے بغیر کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور وہ شخص کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مثالیں پیش کی ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے وہ غار ثور میں ہو، پڑھنے والی مار میں ہو، چاہے وہ اور کوئی معاملات میں۔ بہرحال یہ کہ ہر معاملے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، زیادہ عزیز، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات میں نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں، بہرحال اس کو درد دل سمجھیے یا دکھ سمجھیے، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے، باقی ساری چیزیں شاید برداشت ہو سکتی ہوں۔ آج انشاءاللہ سورہ احزاب کے آخر میں ہم ختم نبوت سے ریلیٹڈ آیت نمبر 40 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہم معاملہ ہے۔ اب اس آیت نمبر 6 کو بہرحال جوڑیے آیت نمبر 40 کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، جہاں یہ بات آ جائے نا تو میں اس شخص سے زیادہ بڑا بدقسمت آدمی کسی کو نہیں سمجھتا، بدبخت آدمی کسی کو نہیں سمجھتا، جو ختم نبوت کے مسئلے میں اگر اس کا لیڈر، اس کا سیاسی رہنما، اس کا قائد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس اور حرمت کی بجائے اپنے سیاسی لیڈر کا دفاع کرنے بیٹھ جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سیاسی لیڈر، یہ ٹکے کے، یہ میرے نبی کی جوتیوں پر لگنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایسے تو ہزاروں لاکھوں لیڈر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پہ قربان کر دیں ہم، لیکن بہرحال بڑے بدقسمت لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہو رہی، وہ اپنے لیڈر کا دفاع کر رہے تھے، نہیں، جو انہوں نے کیا ٹھیک ہی کیا ہے، وہ لیڈر کوئی بھی ہو، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور نہ میں ان سیاسی جماعتوں کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ایک وہ شخص جو دینی انقلابی جدوجہد کرنے والا وہ ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہو سکتا ہے، یہ اس درجے کی نہیں ہے، ان کا یہ لیول ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی بات آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ جائے، پھر کچھ نہیں دیکھنا، پھر تو اپنے ماں باپ قربان کرنے پڑے، اپنی بیوی بچے قربان کرنے پڑے، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے، تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں کسی کا دفاع نہ کیا کریں، چاہے وہ کوئی میرا باپ ہی کیوں نہیں، کسی کا دفاع نہیں ہے، وہاں پر دفاع ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کا۔ یاد رکھیں اس صحابی کا واقعہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صارم المسلول میں لکھا ہے اس واقعے کو، کہ جس نے اپنی اس لونڈی کو قتل کر دیا تھا، وہ لونڈی تھی، اس کے ذریعے سے اس کے بچے تھے، اس سے نابینا صحابی تھے، ان کے بچے تھے اس عورت سے، اور وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں اس روایت میں، یہ میرے سے بڑی محبت کرنے والی تھی، میرے بچوں کا خیال رکھتی تھی، میرے بچوں سے محبت کرتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اس کی زبان سے صحیح الفاظ نہیں نکلتے تھے، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پہ ساری دنیا قربان ہے، ساری شے، ہر شے قربان ہے۔ مجھے اگر کوئی شخص یہ آپشن دے نا، آپشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی بولا جائے اور اس کے بدلے میں پوری دنیا صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، تمہاری اکانومی ٹھیک ہو جائے، تمہارے قرضے معاف ہو جائیں، تمہیں دنیا میں عزتیں مل جائیں، سب کچھ ہو جائے، تمہاری قوم اوپر چلی جائے، پوری دنیا کا نظام ٹھیک سب ہو جائے، میں کہوں گا پوری دنیا جہنم میں جائے، دفع ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بھوکا مرنا گوارا کر سکتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جس کو ہمارے ساتھ تعلق رکھنا رکھے، جس نے نہیں رکھنا وہ دفع ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ غیرت عطا فرما دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم تھی تب تک یہ غیرت تو تھی بہرحال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے، کہتے تھے بس یا ہم نہیں یا وہ نہیں۔ ہم ان سے ٹریڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی، سفارتی تعلقات بھی قائم ہیں، ہم ان کو پروٹوکولز بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے لوگ۔ لہٰذا یہ ایسا جذباتی مسئلہ ہے کہ جس میں بہرحال میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں عقل کو خدا کا واسطہ بیچ میں آنے نہ دیا کریں۔ اس میں عقل کو، یہ عقل کا کام نہیں ہے، یہ عشق کا کام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کا دفاع نہیں ہو سکتا، یہ بڑی واضح بات ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج ان تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کی حیثیت ماں کی ہے، اور ایک بھی ماں ہے، میری سگی ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ جو امہات المومنین ہے، اولا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو میں نے حدیث ابھی پڑھی ہے، آپ سے فرما رہے ہیں وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے گھر والے اس شخص کو اپنے گھر والوں، تو میرے گھر والوں میں میری ماں بھی شامل ہے، میرا باپ بھی شامل ہے، میرے بیوی بچے بھی شامل ہیں، سب مجھے ان سے محبت بھی ہے، لیکن باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عزت اور حیثیت کسی صورت میں بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت میں اب نوٹ فرما لیں کون کون۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور اب تمام ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ ہماری مائیں ہیں، اسی لیے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں، کسی ایک کا یا سب کا نام لے تو ہم امہات المومنین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، اور ہم ایک کا نام لیں گے تو ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شاد کہتے ہیں، ام المومنین کا لقب ساتھ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ امہات المومنین ہے، تو گھر والوں میں، اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں۔ ہم تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی شامل ہیں، نواسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لاڈلے نواسے ہیں، پیارے نواسے ہیں، ان کے قدموں پہ ہماری جانیں قربان ہیں، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں سیدہ فاطمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ لیکن اگر ایک داماد اہل بیت میں شامل ہے تو پھر یاد رکھیے گا دوسرا داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اگر یہ دونوں داماد شامل ہیں تو تیسرے داماد سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح وہ دو سسر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سسر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح نوٹ فرمائیے گا کہ تمام ازواج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور تیسرے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ پورے یقین کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پورے ایمان کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ میں قیامت والے دن اٹھوں گا تب بھی انشاءاللہ یہ جملہ میرے کام آئے گا، یہ جملہ اس قیامت کے دن بھی میرے کام آئے گا۔ خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔
کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خاندان ہے. درجات کے اعتبار سے ہمیں اتفاق ہے, اہل سنہ والجماعہ نے جو درجات رکھے ہیں وہ ان درجات کو ہم مانتے ہیں. بلا شبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتے, ہمیں اتفاق ہے اس میں. ہم نہ رافضیت کو مانتے ہیں نہ نسبیت کو مانتے ہیں, یہ دونوں ہمارے نزدیک فتنہ ہے. ہم اہل السنہ والجماعہ کا جو طرز عمل ہے اس پر چلنے والے ہیں الحمدللہ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ, اور رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی شریعت میں. من المؤمنین والمہاجرین, دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت, الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرو, کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ حکم جو ہے یہ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. یہاں یہ نوٹ فرما لیجیے گا کہ اب امہات المومنین چونکہ تمام ایمان والوں کی مائیں قرار دی جا چکی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لے لیا, وَمِنْكَ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی, وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ, اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ ان سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھ لے, وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. یہاں سے اب غزوہ احزاب کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. میں اس کی ایک بریف ڈسکرپشن انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم یہ آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. غزوہ احزاب یہ 5 ہجری میں پیش آیا ہے, ہجرت کے 5 سال کے بعد, اور اس کے حوالے سے سمجھ دیجیے گا, بہت زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن مختصر انداز میں بعض چیزیں انشاءاللہ رکھتا ہوں. بنو نضیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا جس کو مسلمانوں نے وہاں سے نکال دیا تھا مدینہ منورہ سے, اور انہیں اس بات کا بڑا قلق تھا کہ ہمیں یہاں سے ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے. بنو نضیر جو ہے یہ غزوہ احزاب کی اصل پلاننگ کرنے والا قبیلہ تھا. اس نے پلاننگ یہ کی کہ قریش مکہ کو بھی ملایا اور ادھر ادھر کے کچھ قبیلوں کو بھی ملایا, اور یہ کوشش کی ایک بڑا لشکر تیار ہو سکے تاکہ مسلمانوں پر مدینہ منورہ کے اندر آ کر چڑھائی کی جا سکے. اور یہ جو لشکر تیار ہوا, قریش مکہ بھی اس میں شامل تھے, یہ جو لشکر تیار ہوا ہے اس کی اسٹرینتھ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً 12,000 کے لگ بھگ تھی. 12,000 کا لشکر تھا, اور مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں جو اس وقت تعداد تھی 3,000 کے لگ بھگ تھی. تو ایک تو بہرحال یہ کہ ساز و سامان اور تعداد کے اعتبار سے بہت بڑا لشکر تھا, 4 گنا تقریباً. اچھا, دوسرا خطرہ یہ تھا کہ اب مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے, تو اس میں بھی 2 بڑے خطرات موجود تھے. پہلا خطرہ تو یہ تھا کہ خود مدینہ منورہ کے اندر, پہلے تو مدینہ سے باہر جاتے ہیں, کسی میدان میں جاتے ہیں, وہاں جنگ کرتے ہیں. اب مدینہ منورہ کے اندر منافقین بھی موجود ہیں. پہلے جب میدان جنگ میں جا کر بدر میں احد میں جنگ لڑنی تھی تو منافقین پیچھے رہ گئے تھے, جانے سے انکار کر دیتے تھے, یہیں رہ جاتے تھے, لہٰذا ان کے نقصانات نہیں ہوتے تھے. اب مدینہ منورہ ہی میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے, تو بہرحال یہ کہ منافقین بھی موجود ہیں اور یہ بھی پیچھے سے وار کر سکتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو کیسے الگ کیا ہے ایمان والوں سے. اسی طرح ایک بڑا خطرہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی موجود تھا, جو یہ بھی یہودی تھے, مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا, اور یہ بھی خدشہ موجود تھا کہ بنو قریظہ والے یہ بنو نضیر کے ساتھ مل کر, ان کے حلیف بن کر, مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے خلاف ہی ان پر حملہ کر سکتے ہیں. ایک طرف سے تو وہ اتنا بڑا لشکر جرار آ جائے, اور دوسری طرف سے بنو قریظہ والے پیچھے سے حملہ کر دیں, تو بہرحال یہ کہ اس کا بھی خدشہ اپنی جگہ پر موجود تھا. تو بڑا آزمایا گیا ہے مسلمانوں کو اس غزوہ میں, اور ابھی ہم وہ الفاظ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا ہے زبردست انداز میں. اتنا بڑا لشکر ہے اور ان سے مقابلہ کرنا ہے.
اس پر بہرحال چند خاص طور پر میں عرض کروں کہ چند چیزیں جو نوٹ کرنے والی ہیں کہ دنیا والے، اہل باطل، اہل طاغوت، وہ اپنے ساز و سامان اور اسباب میں کتنا ہی کیوں نہ اسٹرانگ ہو جائیں، کتنا ہی کیوں نہ طاقتور ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ان پر غالب آ کر رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا یعنی غیب سے ساتھ دیا کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے کہ اب یہ اٹیک کرنے کی بجائے ڈیفینڈ کرنے کا معاملہ تھا، اور یہ ڈیفنس کیسے کرنا ہے، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، اور وہ ایسا راستہ دکھایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس سے آئے تھے، یہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب فارس میں رہا کرتے تھے تو ہم جب ایسا کوئی ہم پہ اٹیک ہوا کرتا تھا اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم خندق کھود لیا کرتے تھے، خندق کھود لیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ یعنی یہاں خندق کھود لیجیے۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، حزب کی جمع ہے، بہت سارے گروہ تھے نا، ایک گروہ نہیں، بہت سارے گروہ مل کر آ گئے تھے، اس لیے احزاب، اور غزوہ خندق بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اس میں خندق کھودی گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا، اس لیے کہ مدینہ منورہ تین طرف سے تو پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اور ایک سائڈ ایسی تھی جو انشیف تھی، تو اگر اس ایک سائڈ پر خندق کھود لی جائے تو بہرحال یہ کہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اس مشورے کو پسند فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور یہ ظاہر ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مشورہ پسند تھا، تبھی یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ خندق کھودی جائے۔ 6 دن لگاتار یہ خندق کھودنے کا کام جاری رہا ہے، اور دن رات کام ہوا ہے، اور مسلمانوں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں نے جو ہے نا وہ بھوک پیاس کو برداشت کرتے، اور شدید سردی کا موسم بھی تھا، اور شدید سردی کے موسم میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ خندق جو ہے نا اس کو کھودنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ بہرحال لوگ اس بات پر بڑے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ رائے بڑی پسند آئی۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ میں یہ بس بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کسی کو پسند فرما لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، تو اس کی ویلیو کتنی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا والوں میں بھی اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے، اور بات یہ کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مشورہ دیا، اور ان کے مشورے کے اوپر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، ان کا مشورہ پسند کر لیا گیا۔ تو مہاجرین کہنے لگے ہاں وہ ساڈے ہی نے، ہجرت جو کر کے آئے ہیں فارس سے، ہم بھی مہاجر ہیں وہ بھی مہاجر، تو ہماری ان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، تو سلمان جو ہے وہ مہاجر ہے۔ انصار کہنے لگے نہ، یہ آپ کی ہجرت سے پہلے فارس چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے تھے اور ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا آپ جب آئے تو یہ یہیں موجود تھے، یہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں نہیں آئے، لہٰذا یہ تو انصار میں سے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یعنی باہر سے آنے والا شخص ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنے پر کہ یہ ہمارا ہے، دوسرے کا نہیں ہمارا ہے۔ فارس سے کوئی رشتہ داریاں نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اصل تعلق کیا ہے، اصل محبت کیا ہے؟ دین کی محبت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے، آپس میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کیا بحث ہو رہی؟ کہنے لگے مہاجرین کہہ رہے ہیں ہمارا ہے سلمان، اور دلیل یہ ہے، اور انصار کہہ رہے ہیں سلمان ہمارا ہے اور دلیل یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمائے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہترین جانتے ہیں، بہتر آپ صحیح فیصلہ فرمائیں گے، اور جو آپ فیصلہ فرمائیں گے ہمیں قبول ہے۔ آپ کہیں گے مہاجرین میں سے، مہاجرین خوش ہو جائیں گے، آپ کہیں گے انصار میں سے، انصار خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ فارس سے آنے والا آدمی، مجوسیوں کے مذہب کو چھوڑ کے آنے والا آدمی، ابو لہب سگا چچا ہو کر اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ایمان نہیں تھا، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارس سے اٹھا کر اللہ ان کو لائے ہیں، اور اہل بیت کے اندر اللہ نے ان کو شامل فرما دیا۔ کتنا بڑا رتبہ ہے جسے اللہ پسند فرما لے، اس کے لیے بار اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ خندق کھودی گئی، اور خندق کھودنے کے بعد وہ لشکر آ گیا اور خندق کے پرلی طرف وہ
بڑا جوان ہو گیا, اس نے خیمے لگا لیے. اس کا خیال یہ تھا کہ ہم یہاں ان کا محاصرہ کرتے ہیں اور بہرحال یہ کہ رزق ان کا کسی نہ کسی طور جو بھی ان کا ذخیرہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد کیا کریں گے, مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. بنو قریظہ کی طرف بھی خدشہ تھا. بنو نضیر نے ان کی طرف پیغام بھیج دیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دیں اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیں, ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت اپنی مدد کا اظہار فرمایا کہ بنو غطفان کے ایک بڑے معزز سردار تھے نعیم بن مسعود. یہ وضاحت ذہن میں رکھ لیں کہ نعیم نہیں تھے, یہ نعیم لکھتے ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں اردو میں نعیم لکھتے ہیں, اصل میں ان کا نام نعیم تھا, نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا جی میں ایمان لا چکا ہوں آپ پر, میں نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن آپ مجھے قبول فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا, ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لیا. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں اس جنگ کے حالات و واقعات کو ٹیکل کرنے کی کچھ کوشش کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی. یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے ہیں بنو قریظہ کے پاس, انہیں نہیں پتا تھا ایمان لا چکے ہیں. انہوں نے جا کر کہا وہ یار وہ بنو نضیر والوں کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے نا, بس ذرا سیکیورٹی کے طور پہ ان کے 4 5 10 بندے مانگ لینا, یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ تمہیں یہاں مسلمانوں کے آسرے پہ چھوڑ کے چلیں. یہ تو باہر سے آنے والے لوگ ہیں, یہ تو بھاگ بھوگ جائیں گے. اگر بالفرض مسلمانوں سے ان کو شکست ہو گئی تو یہ تو چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, اور تم یہاں مسلمانوں کے رحم و کرم پہ رہ جاؤ گے, مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے. لہذا گارنٹی کے طور پر بنو نضیر کے کچھ بندے مانگ لینا. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, بندہ جو ہے نا یہ تو ہمارے ساتھ بڑا سنسیئر ہے. اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گئے ہیں بنو نضیر والوں کے پاس. کہا جی وہ بنو قریظہ کے ساتھ جو تمہاری ڈیل چل رہی تھی نا وہ ذرا ڈاما ڈول ہو گئی ہے, اور تم اس کا اندازہ لگا لو گے کہ جب یہ تمہارے ساتھ کوئی ڈیل کرنے آئیں گے نا تو یہ تم سے کچھ بندے مانگیں گے ضمانت کے طور پر, اور تمہارے ان بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے ان سے صلح کر لیں گے. تمہارے بندے مروا دیں گے اور خود مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے اصل میں, اس کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے, جنگی حکمت عملی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ ایسا کر لیجیے. تو اب ان کے درمیان میں یعنی یوں سمجھیں کہ لیک آف کانفیڈنس پیدا کیا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ جب بنو قریظہ اور بنو نضیر کے آپس میں مذاکرات ہوئے, انہوں نے کہا جی وہ بندے دیں گارنٹی کے طور پر. انہوں نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تم جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بدعہدی کرو گے, لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر کے توڑ سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی تو عہد کر کے توڑ سکتا ہے. تو ان کے درمیان میں ایک تو یہ پھوٹ ڈلوا دی گئی, لیک آف کانفیڈنس پیدا کر دیا گیا ان دونوں قبیلوں میں. تو ایک سائڈ تو سیکیور ہو گئی کہ بنو قریظہ والے, یا حالانکہ وہ بدعہدی کے مرتکب ہوئے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جنگ کی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اور بڑا بڑا عجیب واقعہ ہے جب یہ غزوہ احزاب ختم ہوا ہے تو اس کے آخر پر میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں. اس کے بعد بہرحال یہ کہ بنو قریظہ کی طرف سے یہ سائڈ سیف ہو گئی اور وہاں وہ رہ گئے. اب وہاں جتنے مشکل حالات مسلمانوں کے لیے ہیں وہ تو باہر سے آئے ہیں لوگ, ان کے لیے زیادہ مشکل حالات ہیں. سردی شدید ہے اور سامان رسد ختم ہو رہا ہے, اسباب ختم ہو رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت فرمائی جس کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ. اللہ نے ایک تیز آندھی چلا دی, اتنی تیز ہوا چلی ہے کہ اس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے. ایک رات کی بات ہے, خیمے اکھاڑ دیے اور ان کی دیگیں الٹا دی, ان کا سامان تباہ و برباد ہو گیا, ان کے گھوڑے جو ہے وہ بھاگ گئے. اور پھر بہرحال یہ کہ انہیں اسی حالت میں کسی نہ کسی طرح سے اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے بھاگنا پڑا ہے. اس کے درمیان میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی سوائے اکا دکا چند واقعات کے. مثال کے طور پر ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ عبد ود ایک بڑا پہلوان تھا مکہ کا, 90 سال اس کی عمر تھی, لیکن 90 سال کی عمر میں بھی اس کی پہلوانی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ 1000 بندوں پہ بھاری سمجھا جاتا تھا, کس کے ساتھ کوئی لڑائی میں اس کو ہرا نہیں سکتا. اس نے بڑا موٹا تازہ کھایا پیا پلایا گھوڑا لیا اور دور سے گھوڑے کو بگانا شروع کیا اور گھوڑے کو خندق کے بالکل قریب آ کے جمپ کروائی اور ایک ہی جمپ میں خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف پہنچ گیا. اور یہاں کے اس نے اعلان کیا, ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا, ہے کسی کی ہمت؟ اس پر پھر نکلے ہیں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ میں مقابلہ کرتا ہوں تیرے ساتھ. کہنے لگا آپ مقابلہ کریں گے؟ اچھا. تو میں عرب میں جس کے ساتھ بھی مقابلے پہ اترتا ہوں اسے میں 3 آپشنز دیتا ہوں. اسے میں کہتا ہوں تم 3 باتیں جو کہہ دو ان میں سے ایک میں ضرور مان لوں گا, تم جو 3 باتیں کہو گے مان لوں گا, ان میں سے ایک مان لوں گا. لہٰذا آپ بھی 3 باتیں کہہ لیں. آخری یعنی یہ ہے نا کہ بھائی کوئی آخری وصیت آپ کی ہو تو میں پوری کر دوں, آخری خواہش پوری کر دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری پہلی خواہش یہ ہے تم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں. حضرت علی نے کہا اچھا پھر دوسری بات یہ کہ چپ کر کے معافی مانگ اور یہاں سے واپس دفع ہو جا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر حضرت علی نے کہا تیسری خواہش میری یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مقابلہ کر. ہے اس نے کہا ایسا تو کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں تھی آج تک کہ وہ میرے ساتھ یہ جملہ استعمال کر سکے. آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ قوت اور طاقت کا پہاڑ تھا وہ 90 سال کی عمر میں. لیکن حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں شجاعت اور بہادری اور جرت دی گئی تھی اس کا تو کیا ہی کہنا. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عبد ود کو وہاں پر ہرایا اور قتل کر دیا. اس طرح کی کچھ اکا دکا واقعہ ہے تو بہت بڑی جنگ نہیں ہو سکی. تو بہت مشکل یہ مرحلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مسلمانوں کی وہاں پر ایک تمیز بھی کر دی تھی ایمان والوں کی. اس کے بعد پھر واپس آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تھکے ہوئے سارے صحابہ اور سب تو اپنے ہتھیار اتارنے لگے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے, آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ فرشتے بھی سارے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے, شریک تھے تو جو ہے نا وہ ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے, آپ بھی کیوں اتار رہے ہیں؟ اب ہم نے بنو قریظہ سے ان کی بدعہدی کا بدلہ لینا ہے. کیوں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑا؟ چلیے یہاں سے واپس. تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ایم سو ٹائرڈ, میں بہت تھک گیا ہوں, ابھی اتنے عرصے بعد بھی بچوں کے پاس آیا ہوں اور ابھی گھر کے بھی معاملات دیکھنے ہیں, ذرا اچھا چلیں کچھ نہیں تو لیٹ می فریشن اپ, میں ذرا نہا لوں, غسل کر لوں, کپڑے تبدیل کر لوں, پھر تعدم ہو کے چلوں. نہیں, چلیے ابھی. اور وہاں سے روانگی ہوئی ہے, بنو قریظہ تک پہنچے ان کی آبادی تک. پھر بہرحال یہ کہ وقت مختصر ہے, میں طوالت کی طرف نہیں جا رہا. تو ہوا یہ کہ انہی سے پوچھا گیا ہے کہ کیا فیصلہ کیا جائے. انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ ہمارے ہی تھے, یہودی عالم تھے اور اب یہ مسلمان ہو گئے, تو لہٰذا آپ انہی سے فیصلہ کرا لیں, یہ ہمارے خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ, ہمیں امید ہے یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی فیصلہ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جاؤ بھائی تم جو فیصلہ کرنا چاہو کر دو. انہوں نے کہا کیا میں تمہارا فیصلہ تورات کے مطابق نہ کروں؟ کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی, تو ہماری کتاب کے مطابق آپ ہمارا فیصلہ کریں گے, وی آر ریڈی, آپ جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیں. انہوں نے تورات کھولی, تو تورات کے عالم تھے, پڑھے ہوئے تھے انہوں نے سارے معاملات. انہوں نے کہا تورات میں لکھا ہے کہ تم میں سے جو بدعہدی کا مرتکب ہوگا اس کے تمام مردوں کے سر اتارے جائیں گے. چلو. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ بنو قریظہ کے جو بدعہدی کرنے والے جتنے بھی اس قوم کے اندر موجود مرد تھے سب کو قتل کیا گیا ہے. ان کی بدعہدی کا یعنی ان کی سزا تھی جو انہیں دی گئی ہے. اور بہرحال کرنے والے کون تھے؟ آرڈر کس نے دیا تھا؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا میں یہ تو مانتا ہوں کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے, یونیورسل رول یہی ہوگا. لیکن جب رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, اور میں بالکل اس کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی غلطی کوئی خطا نہیں تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے حق پر مبنی ہے, عدل پر مبنی, اس میں کوئی شک نہیں. تو اب اس غزوہ کا ذکر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے. اذ جاءتکم جنود, جب تم پر لشکر چڑھ آئے تھے. فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی. وجنودا لم تروها, اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں, یعنی فرشتوں کے لشکر تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب دیکھنے والا ہے. اذ جاؤکم من فوقکم, جب وہ تمہارے اوپر سے چڑھ آئے تھے. ومن اسفل منکم, اور تمہارے نیچے سے بھی. واذ زاغت الابصار, اور جب نگاہیں پتھرا رہی تھیں. وبلغت القلوب الحناجر, اور دل جو ہے وہ گلے تک پہنچ گئے تھے, خوف سے دھڑک دھڑک کر, یعنی جب بات یہ کیفیت ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ دل یہاں دھڑک رہا ہے, اس کی بیٹ یہاں سنائی دیتی ہے, تو دل جو ہے وہ گلوں تک حلق تک پہنچ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ کے بارے میں کئی طرح کے گمان کر رہے تھے کہ لگتا ہے اب اللہ کی مدد نہیں آئے گی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, اس موقع پر مومن آزمائے گئے تھے. وَزُلْزِلُوا شَدِيدًا, اور وہ بڑی شدت کے ساتھ ہلا مارے گئے تھے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اور جب منافق کہہ رہے تھے. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری موجود ہے. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ نہیں کیا الا غرورا, سوائے دھوکہ دینے کی. یہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کا یہ تو دھوکہ ہی تھا, معاذ اللہ, ہمیں دھوکہ دے کے یہاں لے آئے, اب کوئی مدد نہیں آ رہی, اب کوئی فرشتہ نہیں آ رہا.
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، فارجعوا واپس چلو، وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، یقولون کہہ رہے تھے، اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہو گئے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر وہاں سے بھاگنا، بہانے بنا رہے تھے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر ان پر لشکر نازل کر دیے جاتے، داخل کر دیے جاتے اس شہر کے کناروں سے، ثُمَّ صُعِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے تقاضا کیا جاتا فتنے میں پڑنے کا، لا آتوها، تو یقیناً ویسا کر گزرتے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور وہ اس میں تھوڑی سی بھی دیر نہ کرتے، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، حالانکہ انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے یہ عہد لیا تھا، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ سے عہد جو کیا گیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی اگر مشرکین مکہ لشکر لے کر مدینہ میں داخل ہو جاتے اور ان منافقین سے یہ ڈیمانڈ کرتے کہ تم مرتد ہو جاؤ اور اپنا دین چھوڑ دو، تو یہ ذرا سی دیر نہ لگاتے، ان کے دلوں میں تو ایمان تھا ہی نہیں۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہیں تمہارا بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت یا القتل، اگر تم موت یا قتل سے ہونے سے بھاگ رہے ہو، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم، یعنی جو موت اللہ نے لکھی ہے، جس لمحے پر لکھی ہے، وہ تم پر آ کر رہے گی، نہیں ہے کسی صورت میں۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، فرمائیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، ان اراد بکم سوءا، اگر تمہارے بارے میں برائی چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے بارے میں رحمت چاہے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو بھی، ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ منافقین آپ کے مال ڈرتے ہیں، جان دینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ مال اور جان سے محبت رکھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ ہے رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح پھر جاتی ہیں جس پر موت طاری کر دی گئی ہو، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف کی حالت چلی جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ، وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، جیسے تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، جب خوف گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو تکلیف دینے جاتے ہیں، آپ پر طنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اشیحتن علی الخیر، مال پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو مروا ہی دینا تھا، بڑی مشکل سے بچے ہیں، بہرحال اب جو مال غنیمت ہے وہ ہمیں دے دیجیے، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں گئے، وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ، وہ پسند کریں گے کہ کاش وہ بدوؤں میں نکلے ہوئے ہوں، یعنی باہر نکلے ہوئے ہوں، مدینہ میں اس وقت موجود نہ ہوں، يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے رہیں، یعنی ان سے خود وہاں پر موجود نہ ہو اور پوچھتے رہیں کہ ساتھ کیا سلوک کیا مشرکین مکہ نے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر وہ تم میں ہوتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو نہ لڑائی کرتے مگر بہت کم، یعنی تمہارے ساتھ جہاد میں ہرگز حصہ دار نہ بنتے، تمہارے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے والے نہ ہوتے۔ اب وہ بہت خوبصورت آیت مبارکہ آ رہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہاں یہ نوٹ فرما لیجئے گا کہ اس آیت مبارکہ کا خاص طور پر، ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
بہترین نمونہ ہے، اس کا میں ابھی انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ نوٹ فرمائیں کہ یہاں پر جو آیت آئی ہے خاص طور پہ غزوہ خندق کے پس منظر کے اعتبار سے وہ بڑی اہم، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت اہم واقعہ غزوہ خندق کے حوالے سے آ رہا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی مشکلات میں، انتہائی نامساعد حالات میں، نہایت آزمائشوں کے اندر بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑے رہے، جدوجہد کرتے رہے، خندق کھودتے رہے۔ ایک صحابی ایسے تھے جو حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی بھوکا ہوں، اور بہرحال یہ کہ بھوک سے میری شدت کا معاملہ یہ ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے میرے بھوک کی شدت کا معاملہ یہ ہے۔ اٹھایا تو پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، یعنی جسم میں اتنی نقاہت اور کمزوری تھی کہ جسم اپنا وزن بھی اٹھا نہیں پا رہا تھا، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، پیٹ اتنا پیچھے کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ سیدھے اٹھ کر کھڑے نہیں ہو پا رہے، اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اس کے باوجود میں پتھر توڑ رہا ہوں۔ اب وہ آئے تھے اپنی داستان غم سنانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے اپنے کرتے کو ہٹایا اور فرمایا تمہارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں۔ یہ ہے لیڈر اور قائد، یہ جن کے پیچھے ہم زندگیاں دیتے پھرتے ہیں نا، جن کے پیچھے ہم دھکے کھاتے ہیں، جن کے ہم نام کے نعرے لگاتے ہیں، جن کی شانوں میں گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ وہ سیاسی لیڈر ہیں جو خود تو یعنی بہت لیوش زندگیاں گزار رہے ہوں گے، ہمارے حالات کی، ہماری مشکلات کی انہیں قطعاً پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں آپ میرا ایک کام کر دیجئے، اس جمہوریت کے بدبودار نظام کے اندر سے مجھے ایک ایسا لیڈر نکال کے دے دیجئے جو آپ کو یعنی ویسی زندگی گزارنے والا ہو کہ بہرحال یہ کہ اگر مجھے ایک وقت کا کھانا نہیں ملا تو میرا لیڈر جو ہے وہ 2 وقت سے بھوکا ہو، ذرا مجھے بھی دکھائیں ایسا کوئی لیڈر، ایسا کوئی قائد اگر موجود ہے تو۔ اللہ کے رسول کا تو معاملہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں آتے ہیں حال دل سنانے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 دن ہو گیا اور مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندے تیرے نبی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کوئی ایک شے بھی میرے حلق سے نہیں اتری صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر اور یہ ہوتے ہیں قائد جن کی پیروی کی جائے، جن کے لیے جانیں نچھاور کی جائیں، جن کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا جائے۔ یہ دنیا کے 2 ٹکے کے لیڈر جو ہیں یہ وہ ان کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہو سکتا جہاں سے رسول اللہ سے رہنمائی نہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر مصائب اور تکلیف اور آزمائشوں میں۔ اسی لیے میں اس کیا کرتا ہوں، اس حدیث کو حرز جاں بنا لیں، اس کو روزانہ پڑھا کریں، اس کو یاد کر لیں، اس کو دہرایا کریں، اس کو سنایا کریں لوگوں کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تم پر کوئی مشکل اور مصیبت آئے تو اپنے نبی کی مشکلیں یاد کر لیا کرو۔ تمہیں اپنی مشکلیں بہت چھوٹی لگنے لگیں، بہت کمتر لگنے لگیں، تمہیں لگے گا مجھ پر تو کبھی کوئی مشکل آئی نہیں، جیسی مشکلیں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس گوشے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل نہ ہو سکتی۔ میں اختصار سے بس مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میرے یعنی ایک ناقص علم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت کے حوالے سے یہ جو الفاظ لکھے ہیں نا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت النبی کے مقدمے میں، اس سے زیادہ جامعیت والے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ میں نے اسی لیے جو میری کتاب الحمدللہ موجود ہے سیرت کے حوالے سے، میں نے اس میں ان الفاظ کو ہو بہو کوٹ کیا ہے حضرت ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ انتہائی خوبصورت الفاظ ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو، اب ذرا یہاں سے نوٹ کر دیں، دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب کی کیفیت سنو، بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو
سپہ سالار پر نظر دوڑاؤ، اور اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مار کا عہد سے عبرت حاصل کرو۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم اقدس کو دیکھو۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ اگر مواعظ اور ناصح ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض سر انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نضیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار دیکھو۔ اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو۔ اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو۔ اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے سالار کارواں کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے۔ مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کی جامعیت۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی میسر نہیں آتی۔ تو فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ کا طلبگار ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنوں نے لشکر دیکھ لیا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یعنی منافقین کا حال کیا ہو رہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول نے دھوکہ دے دیا، معاذ اللہ۔ مسلمانوں کا معاملہ، ایمان والوں کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، انسان کے اندر فطری طور پر خوف آتا ہے، لیکن ایمان والوں کا معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ کہنے لگے ہذا ما وعدنا اللہ ورسول، یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق اللہ ورسول، صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہو گیا۔ یعنی اتنا بڑا لشکر دیکھ کر بجائے خوف میں مبتلا ہونے کے ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اس صورتحال نے انہیں نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرما برداری میں، کوئی خوف میں نہیں بڑھا سکی یہ صورتحال انہیں۔ من المؤمنین رجال، بہت خوب، ایمان والوں میں وہ جوان مرد بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی وہ بات سچ کر دکھائی جس کا انہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا۔ وہ تو اپنے عہد پورے کر چکے، وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر پورا اتر چکے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی قربانی پوری کر چکا، اپنی نظر پوری کر چکا، یعنی اس نے اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کوئی دوسرا ہے جو انتظار کر رہا ہے، کب یہ موقع مجھے ملے گا، کب یہ شہادت کی موت مجھے میسر آئے گی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی، تو شہادت کے انتظار میں موجود۔ بڑے خوبصورت وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ وبال دوش ہے اس ناتواں کو سر، لیکن یہ جو سر رکھا ہے نا میرے کندھوں کے اوپر، یہ تو میرے لیے وبال ہے، بوجھ ہے میرے اوپر، میرے کندھوں کے اوپر۔ وبال دوش ہے اس ناتواں کو سر، لیکن میں تو کمزور آدمی ہوں، یہ جو سر میرے کندھوں کے اوپر رکھا ہے یہ بھی مجھے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لگا رکھا ہے تیرے خنجروں سے نا کے لیے، میں نے تو یہ سر اس لیے اٹھائے پھرتا ہوں کہ بس اللہ کا کوئی دشمن آئے اور پھر اپنے خنجر سے اس سر کو، اس بوجھ کو میرے سر سے اتار دیں، میں تو اس شہادت کا منتظر ہوں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی بات کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ کچھ ہیں جو اپنی منتیں، اپنی نظر پوری کر چکے
اور اللہ کے حضور حاضر ہو چکے، اور کچھ ایسے جو انتظار میں ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ عطا فرمائے، ویعذب المنافقین ان شاء، اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے انہیں لوٹا دیا ان کے غصے کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر اپنے غیظ و غضب میں وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ لم ینالوا خیرا، وہ کوئی بھلائی نہ پا سکے۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنوں کے لیے جنگ میں کافی ہے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ بڑی قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم، اور اللہ نے اتار دیا انہیں جن کی مدد کی تھی لشکروں کی اہل کتاب میں سے ان کے قلعوں میں۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتعصرون فریقا، اور دوسروں کو تم قید کر لیتے تھے، غلام رہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خود مقرر کیا تھا کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، اور پھر سعد بن معاذ رضی اللہ نے تورات کی روشنی میں فیصلہ کیا کہ عہد شکنی کرنے والے کی قوم کے تمام جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ تورات کے مطابق فیصلہ تھا، لہٰذا اس کو نافذ کیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور ہم نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیا، وہ دیارہم، اور ان کے گھروں کا بھی، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال کا بھی، وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا، اور اس زمین کا بھی جس میں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُل لِأَزْوَاجِکَ، فرمائیے اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج مطہرات سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور اسی کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں بڑی خوبصورت رخصتی کے ساتھ یہاں سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واقعہ ایلا ہے۔ ہوا یوں کہ ظاہر یہ جو غزوہ احزاب ہوا، اس کے بعد بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، بہت ایک کثیر تعداد مال کی بھی آ گئی، ان کے گھروں پر، ان کے مال و متاع پر بھی مسلمانوں کا کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا فرما دیا۔ اب یہ کہ خوشحالی آ گئی، اور اس خوشحالی کے بعد امہات المومنین میں سے بھی بعض نے جو ہے نا وہ یہ مطالبہ کیا بتقاضۂ بشریت کہ اب ہمارے بھی جو نفقات ہیں، ہمارے بھی جو خرچے ہیں، یہ تھوڑے سے بڑھا دیا جائے۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، نوٹ کیجئے گا، یہ جائز مطالبہ تھا۔ یعنی میں اس انداز سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، بیوی کو معلوم ہو کہ بھئی میرے شوہر کی کوئی انکریمنٹ، سالانہ انکریمنٹ لگ گئی ہے، تو اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اچھا بھئی مجھے ذرا وہ فلانش ہے اور دلا دیں، اور میرا خرچہ ذرا بڑھا دیجئے۔ تو یہ بڑا فطری طور پر ایک معاملہ تھا۔ لیکن یہاں نوٹ فرمائیے گا کہ یہ کون ہے؟ کل ازواجک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذرا باور کروائیے، یہ آپ کی بیویاں ہیں، یہ کسی عام شخص کی بیویاں نہیں ہیں، اور انہیں اللہ نے پوری دنیا کی خواتین، قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے انہیں آئیڈیل اور رول ماڈل قرار دینا ہے۔ لہذا آپ انہیں آپشن دیجئے، ان سے سوال پوچھئے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اگر تو آپ دنیا کا مال و متاع چاہتی ہیں تو لے لیں، میں آپ کو وہ مال دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو رخصت کر دیتا ہوں۔ ایک آپشن یہ ہے، دنیا کی جو چیز آپ کو چاہیے لیں اور یہاں سے رخصت ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے دستبردار ہو جائیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو بھی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک بیویوں کے لیے بڑا شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نوٹ فرما لیں، اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں 4 بیویاں تھیں۔ حضرت سعودہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک بیوی اور تھی، غالباً حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیویاں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ان چاروں کے سامنے ہوا یہ کہ جب ان چاروں میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کہی اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچہ ذرا بڑھا دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا اس سے کہ میں تمہاری طرف سے ڈیمانڈ ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ اور اس پر پھر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ وہاں ملحقہ کمرہ تھا، وہاں منتقل ہوئے، 1 مہینے تک وہاں رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ میں لوگ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے؟ اور یہ ہیں بھی کون ہیں؟ ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو اس امت کے بڑے جلیل القدر 2 حضرات ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر اور مشیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ آپ ان کو بتائیے، ان کو ذرا دوبارہ یاد کروا دیجئے کہ یہ کس کی بیویاں ہیں، انہیں بھول جاتا ہے، انہیں یاد کرائیے۔ اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ آیت مبارکہ سنائی اور کہا کہ ایسا کرو، جاؤ گھر چلے جاؤ اور اپنے ابا جان سے یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے آ جاؤ کہ کیا چاہیے، دنیا کا سامان چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجیت چاہیے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے کہتی ہیں اس بات پر میں ابا جان سے مشورہ کرنے کیوں جاؤں؟ بھئی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، مجھے تو اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا مال و متاع، مجھے اللہ اور اللہ کے نبی چاہیے بس صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آخرت کی زندگی چاہیے۔ ایک لمحہ سوچے بغیر ہم نے جواب دیا۔ یہ بہرحال امہات المومنین کی کوئی کمزوری معاذ اللہ یہاں بیان نہیں کی گئی، بلکہ یہ بتایا گیا اس آیت میں بھی اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رول ماڈل بنانا ہے، تو جو رول ماڈل ہوں جن کے سامنے لوگوں کے سامنے جنہیں پیش کیا جائے کہ ان کو فالو کرو، تو بہرحال ان کی زندگیاں آئیڈیل ہونی چاہیے۔ بعض جائز چیزوں میں بھی انہیں اپنا من مارنا پڑے گا۔ حل جائز تھا یہ کہنا کہ ذرا کچھ ہمارے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو اپنا من مارنا پڑے گا۔ یہاں اس روایت کو میں ساتھ جوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ بعض ایسے شریر لوگ ہیں جو امہات المومنین کے خلاف بکواس کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، تو میں اس روایت کو ساتھ جوڑتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آ گئے ہیں، تو انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیجیے کہ اگر کوئی غلام موجود ہے تو ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے۔ یہ بالکل سیم ڈیمانڈ نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر عرض کیا ہے ابا جان یہ دیکھیں میرے ہاتھ، ان پہ نشان دیکھیں پڑ گئے ہیں گھر کے کام کر کر کے، چکی پیس پیس، اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بھی نشان پڑ گئے ہیں کنویں سے رسی کھینچ کھینچ کر۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے تھے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ ہاتھ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرمایا فاطمہ وہ غلام تو میں نے کسی اور کام کے لیے رکھے تھے، چاہو تو تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر اس کے برعکس میں تمہیں کوئی تسبیح بتا دوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے کام آسان کر دے تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اب حضرت فاطمہ گھر آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا بھی غلام کہاں ہے، باہر کھڑا کہیں، اندر کیوں نہیں بلایا، کون ہے غلام؟ تو انہوں نے عرض کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آپشن دیا تھا اور کہا تھا کہ کیا چاہیے، غلام چاہیے کہ تسبیح چاہیے؟ تو حضرت علی نے حیران ہو کر کہا فاطمہ کہیں غلام لے تو نہیں آئی، کہیں وہ تسبیح چھوڑ تو نہیں آئی؟ میں نے کہا نہیں میں تسبیح لے آئی، وہ تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 کی گنتی پورے جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے کام آسان کر دے گا، تمہاری مشقتیں کم کر دے گا۔ تو بالکل وہی بات ہے، بالکل وہی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جیسے ہی کہا کہ جی اگر غلام مل جائے، اچھا انہوں نے کہا جی غلام چاہیے کہ تسبیح چاہیے، جی نہیں غلام کیوں لینا، پھر ہم تو اللہ کا ذکر کر کے اپنے کام آسان کریں۔ بالکل اسی طرح ہوا کہ ازواج مطہرات نے کہا جی ہمیں کوئی نفقات بڑھ جائیں، ہمارے خرچے بڑھ جائیں اگر ممکن ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے، خرچہ چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جن سوال ہی پیدا نہیں تھا، یہ تو آپشن ہی نہیں تھی پہلے، یہ تو آپشن، اب آپ نے آپشن دی ہے تو پھر تو خرچہ مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں تو اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کی کوئی شان میں یہاں سے کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جس نے تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کا، بہت بڑی واضح فحاشی کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے کسی بے حیائی کا ہرگز ارتکاب، اس کا کوئی شک و شبہ بھی رکھنا ایمان لے جائے گا، ایسا ہوا ہی نہیں، ممکن نہیں تھا۔ یہ جو کہا گیا نا اگر، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، پھر جوڑ رہا ہوں میں تاکہ ذرا بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی ایسا کوئی گمان بھی کر سکتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوری جیسا کبھی فعل سرزد ہو سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل. یہ وہ بالفرض محال شے ہے, یہ ایسی سپوزیشن ہے جس کے حقیقت ہونے کا 1% بھی امکان موجود نہیں, امکان ہی موجود نہیں. اسی طرح یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی واضح فحاشی کا ارتکاب کیا, یہ وہ بالفرض محال بات ہے, یہ وہ سپوزیشن ہے جس کے حقیقت ہونے میں کا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے. تو فرمایا یضاعف لها العذاب ضعفین, تمہارے عذاب کو دگنا بڑھا دیا جائے گا, اس لیے کہ تم امت کے لیے رول ماڈل ہو. اگر تم سے غلطی سرزد ہوگی تو پھر تمہیں عذاب بھی ڈبل بھگتنا پڑے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے, ہم یہ روز کام کرتے ہیں, روز کرتے ہیں. ایک استاد شاگرد کو کہتا ہے لو بھائی کل اگر تم ہوم ورک نہ کر کے آئے تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے ہوم ورک نہیں کرنا, یا اس کا پہلے ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ ہوم ورک نہیں کرتا رہا. یہ بس اسے ایک وارننگ ہوتی ہے, اسے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بڑی تمہارے لیے جو ہے نا وہ سخت سزا ہو سکتی ہے, لہٰذا اس کام سے بچے رہنا. بس یہ وارننگ کے حد تک ہے. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے, ان کے رتبے بہت اونچے ہیں, انہوں نے امت کی خواتین کے لیے رول ماڈل انہیں بنایا جانا ہے, لہٰذا انہیں کہا جا رہا ہے کہ بہرحال یہ کہ کسی حوالے سے بھی آپ کے کردار کے اوپر کوئی داغ دھبا لگنے نہ پائے. اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین وہ سب کی سب اس کرائٹیریا کے اوپر پوری اتری. ہمارا ایمان ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں تھیں, اس امت کی پاکیزہ ترین عورتیں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی, ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہیں پر بریک کریں گے انشاءاللہ. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 تک ہم نے پڑھ لی ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 31 یعنی 22ویں پارے سے انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.